میرے سامنے اس وقت 150-200 افراد زیادہ موجود تو نہیں ہوگی. عزیزان گرامی تو کتنا بڑا ممبر ہے. ممبر کے 3 پائیدان ہیں تو 200-250 افراد کے لیے میرے لیے ممبر کافی ہے. لیکن اگر یہی 2-3 ہزار کا مجمع ہو تو پھر مجھے بلندر ممبر کی ضرورت ہے. اور اگر 10-15 ہزار کا مجمع ہو تو ممبر اور زیادہ بلند ہونا چاہیے. اور اگر 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہو، بھائی ایک تو مجمع زیادہ تھا اس لیے بھی پیغمبر فرما رہے تھے ممبر اونچا ہونا چاہیے، اور دوسرے ذکر بھی کسی علی کا تھا. پیغمبر اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھا جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں. لیکن آج پیغمبر بار بار تاکید کر رہے ہیں اتنا اونچا ممبر بنا جتنا مجمع ہے یہ سارا دیکھے، کیونکہ آج سنانا کافی نہیں ہے، دکھانا ضروری ہے. آج دکھانا بہت ضروری ہے. غدیر ہے نا تو تمام کے تمام صحابہ تیاری کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنے لوگوں کو جمع کرنا بلانا آسان نہیں ہوگا، تو کیسے بلایا جائے؟ دیکھیں مائکرو فون نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں ہے اس زمانے میں، کیسے جمع کرنا ہوگا؟ تو میں بعض کتابوں میں دیکھا تھا کہ ایک حبیب خدا کی ایک صحابی ہیں، آج اس کو بہت بلند آواز، کچھ لوگوں کی نیچرلی آواز بلند ہوتی جیسے میری آواز بھی کچھ بلند ہے، البتہ اس کی آواز بہت زیادہ گرج برس والی ہوتی بہت. اور حتیٰ سائنس نے ثابت کیا، تاریخ نے ثابت کیا کہ یورپ میں بھی روم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بعض اوقات جب بادشاہ بولتا تھا تو ایک آدمی الفاظ دہراتا تھا، کیونکہ مجمع بادشاہ کو نہیں سن پاتا تھا. ایک اونچی آواز والا آدمی الفاظ دہراتا تھا. تو اب حبیب خدا کے صحابی ہیں، ان کی آواز بہت بلند تھی. کہا کہ سامنے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، الفاظ کو دہرانا. جب وہ جا کے کھڑے ہوئے تو کہا میری آواز آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل صاف اور واضح. حبیب خدا جب کلام کرتے تھے تو الفاظ کو گنا جا سکتا تھا، اتنے آرام سے کلام کرتے تھے. تو اب ایک مرتبہ ہم صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے آواز آ رہی، کہ جو کہوں الفاظ دہراتے رہنا. مجمع کو جمع کرنے کے لیے اذان دی گئی. کچھ لوگوں نے کہا ارے فجر کی نماز پڑھ کے چلے تھے، ظہر کا وقت ہوا نہیں، یہ اذان کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے حبیب خدا دوبارہ بلا رہے ہیں، کوئی ضروری کام ہے. یہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوا، جب کوئی ضروری کام ہو تو اذان کے ذریعے جمع کیا جائے. جب ایک مرتبہ حبیب خدا نے جناب بزرگ سے جناب سلمان سے کہا کہ اذان. اب ایک مرتبہ مجمع جمع ہونے لگا. جب تجمع ہوا غدیر کے میدان، سب جمع ہونے لگے صحابہ. یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہا ہاں بہت ضروری کام ہے. کتنا ضروری کام ہے؟ دن کی تپش ہے، مکے کی گرمی، حجاز کا موسم، لوگوں نے سر منڈا رکھے ہیں. تو حبیب خدا نے کہا میں جانتا ہوں لیکن کام بہت ضروری ہے، توجہ ہو. ایک مرتبہ سب سے کہا کہ بھئی پالانوں کا ممبر بنایا جائے، ذہنوں میں ہے. عزیزان گرامی گھوڑے کی پشت پہ زین رکھی جاتی اور اونٹ کی پشت پہ پالان رکھے جاتے. اونٹ کی پشت پہ کوہان ہوتا ہے، کوہان پہ لکڑی کا پالان رکھا جاتا ہے جو قد میں بلند ہوتا. اب حبیب خدا نے کہا پالانوں کا ممبر بنایا جائے. کچھ لوگوں نے زمین پہ پالان رکھے، کہا نہیں ان پہ اور پالان رکھو. پالانوں پہ پالان کرتے گئے، بہت بڑا ایک مرتبہ بہت بڑا پلیٹ فارم جیسا سے بن جاتا ہے. حبیب خدا نے کہا اسے اور بلند کر دو. میری پشت پہ خواتین کے بیٹھنے کا انتظام کرو، میرے سامنے مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کرو. میں نقشہ کھینچ رہا ہوں پورا. حبیب خدا نے کہا سب کو جمع کر لو. میں خط گن رہا تھا خطبہ غدیر کے، تو 300 خط بنتے ہیں، 300 لائنیں خطبہ غدیر کی. حبیب خدا کے پاس اتنے مختصر خطبے بھی ہیں کہ 5 منٹ میں خطبہ مکمل ہو جائے. ارے غدیر میں بھی یا رسول اللہ اتنا پرانے خطبہ، دن دہاڑے 9-10 بجے کا صبح کا وقت اور اتنی سخت تپش گرمی، اور اگر اس طرح سے خطبہ دیا جا رہا ہو تو لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اس گرمی کے اندر وہ کیسے خطبہ سنیں گے؟ یا نہیں، آج سارے پیغام کو سنانا پہنچانا بہت ضروری ہے. بھائی مجمع پہ مولانا نے بھی بتا دیا آپ کو کہ اختلاف ہے، 90,000، 1,10,000، 1,20,000، 1,24,000، 1,40,000. مجمع اس سے بحث نہیں، کیونکہ روایت میں 1,24,000 ہے، وہی پڑھتے. 1,24,000 کا مجمع جمع ہو گیا، چاروں طرف مجمع. حبیب خدا نے سب سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. میں پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں. جب سب کے سب تجمع کرنے کے بعد حبیب خدا کے سامنے جمع ہو گئے. اب حبیب خدا نے شروع کیا
خطبہ طولانی ترین خطبہ دیا، اور خطبہ جب دے رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے آپ نے دیکھا عرب پرنا لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں سر پہ، انہوں نے اپنے سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. اس طرح تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ ویسے دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ کو شکوہ یہ تھا گرمی بہت زیادہ، کچھ لوگ بہت دور تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا سامنے کیا ہو رہا. کس نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صاحب نے کہا روشنی بہت زیادہ، مجھے نہیں معلوم سورج کی روشنی زیادہ تھی یا محمد و علی کے چہروں کا نور زیادہ تھا. اب ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے سارا سا خاکہ کھینچا، جب سب جمع ہو گئے. اب حبیب خدا نے خطبہ جب شروع کیا تو حمد باری تعالیٰ سے خطبے کو شروع کیا کہ تمام تعریف توحید کو پورا بیان کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگوں کیا گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کا مجمع سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہترین انداز سے رسالت کو پہنچایا. حبیب خدا نے فوراً ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد پروردگارا گواہ رہنا ان میں سے کوئی شکایت نہیں کر سکتا میں نے پیغام نہیں پہنچایا. روک کے ایک بات کہوں گا، آج بہت سے لوگوں نے غدیر کے خلاف قلم اٹھائے اور وہ کہتے ہیں کہ حبیب خدا نے صاف اور شفاف الفاظ میں اعلان خلافت و ولایت نہیں کیا. وہ اعتراض میں یہ لکھتے ہیں اور اپنے آپ کا دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے. وہ کہتے ہیں پیغمبر نے غدیر میں اعلان خلافت و ولایت کھل کے نہیں کیا، پیغمبر نے سارے صحابہ سے گواہی لی. کیا میں نے رسالت کو پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں. آپ سے بہتر کوئی رسالت پہنچا نہیں سکتا تھا. جب سب سے گواہی لے لی تو کہا اللہم اشہد پروردگارا گواہ رہنا. میں ابھی واضح کرنا چاہوں گا، یہ شبہہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ذہن میں شبہہ ہے، میں بھی جواب نہیں دے رہا، جواب دوں گا. حبیب خدا نے ایک مرتبہ سارے مجمع کے درمیان طولانی ترین خطبے میں تفصیل سے بتایا میں نے دین کو پہنچایا، قرآن کو پہنچایا، یہ فروعات پہنچایا، نماز سب کے احکام ایک مرتبہ دہرایا کہ اللہم اشہد. اور اس خطبے میں کم از کم 3 مرتبہ 12ویں امام کا نام لے کے بتایا. میرے 12 مسیح ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی. میرے 12 مسیح ہوں گے، پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی. میں پورا ہونے ذکر دے رہا ہوں. جب حبیب خدا نے سارے مجمع کے سامنے اعلان شروع کیا تو ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مجمع بہت زیادہ تھا، آواز نہیں گئی ہوگی. جبکہ میں جواب دے چکا ہوں، صحابی سے کہا الفاظ دہراتے رہے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں کو سننے میں آئے تو جب حبیب خدا اپنے چچا کے کان میں کہیں تو سب کہیں کہ کہا تھا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے اور جب نہیں سننا چاہتے تو غدیر کا چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا. نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا اعلان نہ سن. تو ایک مرتبہ حبیب خدا نے اعلان کیا. اب میں نے پورا نشر کھینچ دیا، الفاظ سن لیجیے گا. ایک مرتبہ سارے صحابہ کے سامنے حبیب خدا نے کہا الستو اولا بکم من انفسکم. کون کہتا ہے کہ لفظ مولا کیونکہ واضح نہیں تھا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ 17 معنی لکھی ہے بعض علماء نے. میں کہتا ہوں نہیں، پیغمبر نے پہلے معانی بتائے، میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، پھر لفظ مولا استعمال کیا. نہیں پتا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، نام نہیں کہا، قالوا بلا، بے شک. یعنی پچھلے جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا. آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. بھئی یہ قرآن کے اندر بھی آیا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، یعنی اولا بالتصرف ہیں. میں اپنے نفس پہ بہت سے اختیارات نہیں رکھتا.
آگ میں جانا چاہوں تو اپنے آپ کو جلا نہیں سکتا، اگر مر گیا تو خودکشی ہوگی. اپنے آپ کو چھت سے گرا نہیں سکتا، گر کے مر گیا تو خودکشی ہوگی. کسی سے لڑنے چلا جاؤں، جانتا ہوں کہ بہت طاقتور ہے، مجھے مار دے گا، ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے، اگر لڑوں اور مارا جاؤں تو قتل ہو جاؤں گا. توجہ، مجھے اتنا اختیار نہیں کہ میں بے موت مارا جاؤں، لیکن اگر حبیب خدا کہہ دے تو میرا مرنا رائے گا نہیں ہوگا، شہادت ہوگی. تو پیغمبر کو میرے نفس پہ مجھ سے زیادہ اختیار، بھائی اولا بھی تصرف ہے. اور پیغمبر نے صرف اعلان نہیں کیا کہ الستو اولا بکم من انفسکم. سید العلماء نے اس مقام پہ لکھا جب غدیر خون کا ممبر بنا، پیغمبر اسلام ہمیشہ ممبر پہ اکیلے ہوا کرتے تھے، لیکن غدیر میں مزاج بدلا ہوا تھا. آج ایک مرتبہ ممبر پہ آنے کے بعد کہ سلمان علی کہاں ہیں، ممبر بہت بلند تھا، جناب امیر کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے تھاما اور زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا. نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں. جب مانی اتنا زور لگانا نہیں چاہتا تھا، آرام سے بولنا چاہتا تھا، لیکن جب میں غدیر پڑھ رہا ہوتا ہوں میں یہاں نہیں ہوتا، کبھی نجف میں ہوتا ہوں کبھی غدیر میں. ایسا نہیں کہ میں بہت سوچ رہا تھا یہ رسول خدا نے اپنے بائیں ہاتھ سے شیر خدا اس بڑھاپے میں سفید ریش کے ساتھ دایاں بازو پکڑ کے زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا، تو میری نگاہوں میں میدان احد کا نقشہ کھینچنے لگا کہ وہاں کسی مرمود نے کہا تھا ماتا محمد محمد مارے گئے، تو جناب امیر احد کے پہاڑ پہ چڑھے، پیغمبر کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا ہذا محمد رسول اللہ. میرا دل کہتا، پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے یا علی احد میں آپ نے میری رسالت کے دوران عرض کروایا تھا، آج میں آپ کی ولایت کے دار ساتھ بٹھایا. سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجمع آج سن کم رہا تھا، دیکھ بہت زیادہ رہا، اور دیکھ دیکھ کے دھوپ بھی تھی، آنسو بھی بہ رہے ہوں گے، کچھ کو پتہ نہیں کہاں کہاں رونے کی عادت تھی. اپنے بزرگوں کے رونے کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم روئیں تو اسے کہتے ہیں بدعت ہے. اپنے سید العلماء کہتے کہ ایک مرتبہ حبیب خدا نے ساتھ میں جناب امیر کو بٹھایا، کہا آج پہلی دفعہ تھا کہ ایک ممبر پہ دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. سید العلماء کہتے کہ سب جب دیکھ رہے تھے، پیغمبر کی بات سنتے تھے، علی کو دیکھتے، پیغمبر کی بات سنتے علی کو دیکھتے کہ آج، اور آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئے، معاملہ کیا ہے، آج کیا بات ہے کہ ساتھ میں علی بیٹھے، کہ آج کچھ ہونے والا ہے، کچھ پہلے سے تیار تھے. حبیب خدا نے ایک مرتبہ تعارف کروایا اور سب سے پوچھا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تب حبیب خدا نے کہا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی المولا. دو ہاتھ بلند ہوئے تھے، دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ میں کہتا ہوں یہاں سے غدیر شروع ہوتی ہے. ایک مرتبہ حبیب خدا نے، اب یہاں سے علماء کے جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں بہت زیادہ مختلف علماء کے مقالات پڑھ بھی رہا تھا، ان کی کتابیں جو مجالس وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا، غدیر سے متعلق ہمارے بہت سے عرب ایرانی علماء نے، صاحب غدیر نے، بڑے بڑے علماء نے بہت کچھ لکھا. حضرت گرامی وہ کہتے ہیں جب آپ اپنے سامنے، میں اپنا رومال اپنے سامنے اٹھا کے سامنے رکھ لوں تو جتنا یہ رومال ہے نا اتنا میں چھپ جاؤں گا. پہنچ گئے. اگر میں مثال کے طور پہ اپنے بچے کو لے آؤں اور اپنے بچے کو آپ کے سامنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پیش کروں
تو بچہ جتنا اس کا قد ہے اتنا میں چھپ جاؤں گا، لیکن آپ کو پتا چلتا ہے کہ پیچھے کوئی اور بزرگ ہے، توجہ ہو، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ اب سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں جتنا قد ہوگا نا اس حساب سے اتنا انسان چھپ جائے، اور اگر ویسا ہی کوئی آدمی، میں جتنا میرا قد ہے اسی ممبر کے سامنے کوئی میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا۔ سید العلماء کہتے ہیں حبیب خدا نے ایک مرتبہ جب کہا نا من کن تو مولا، تو دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کو سامنے لیا، کہا پیغمبر چھپ گئے تھے، علی سامنے تھے، پیغام یہ دے رہے تھے ایک نور پردے میں جا رہا ہے۔ ایک نور پردے میں جا رہا، یعنی محمد رسول اللہ باقی رہے گا، لیکن آج سے علی ولی اللہ ختم نبوت کی دلیل بن رہا ہے۔ اب پیغمبر نے بار بار مجمع کو دکھا کے اعلان کیا، اب سب کے سب سوال کرنے لگے، کہا کون سے علی؟ کہا وہی علی جو تم سمجھے ہو۔ اور میں کہتا ہوں اگر کوئی نہیں سمجھا تو جو بزرگ سب سے پہلے بولے تھے، بخن بخن لگا یمنا انہیں سے پوچھ رہے کون سے علی؟ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آج اصبحت مولا یا مولا کل مومن و مومنہ، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے۔ اگر ابھی بھی معلوم نہ ہو کہ مولا کے معنی کیا ہے تو پھر انہی سے پوچھ لیں کہ وہ کیا سمجھے تھے۔ تو اولا بھی تصرف میں پیش کر رہا ہوں، جیسے ہی مبارکباد پیش کی، ایک بہت بڑے ایران کے آنے دین ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ نے فوراً ایک بات کہی بخن بخن کے بعد، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ میں نے کوشش کی ویسے ہی کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ کہا نہیں کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا آپ نے جو اعلان کرنا تھا کر دیا، اب ضد کس بات کی، ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا جب تک سب علی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر لیں گے تب تک کوئی نہیں جا سکتا۔ ارے کون کہتا پیغمبر نے شفاف انداز سے اعلان نہیں کیا، بیعت لے کے بتایا۔ یہ مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے، مولا اولا بالتصرف کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پہ سوال کیا، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے اس مقام، تو ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ اتنا مجمع جب تک بیعت کرے گا بہت وقت گزر جائے گا؟ کہا مجھے پرواہ نہیں، جب تک کہ سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا یا رسول اللہ اتنے افراد کا کھلانے پلانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ کہا میری۔ اب سمجھ میں آیا غدیر پہ کھلانا پلانا سنت نبوی ہے۔ کیا سب کو میں کہا یا رسول اللہ اتنا کھانے کا اہتمام کہاں سے ہوگا؟ کہا میری اونٹنی کو نہر کرو۔ وہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنا بڑا مجمع؟ تو میرا دل کہتا ہے حبیب خدا کہیں گے جانتے نہیں دعوت ذوالشیرہ میں میرے چچا ابو طالب نے ایک بزرگانہ سے ایک بھیڑ کے بچے سے ذبح کرنے کے بعد پورے قبیلے کو سیر کر دیا، اور جانتے ہیں خاندان والوں نے اعتراض کیا کیا تھا؟ ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والے، تم نے ایک بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد پورے خاندان کی دعوت کر دی۔ تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا تھا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اس بزغانہ کو میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا، اب اس میں برکت ہی برکت ہے۔ کہا جب میرے چچا میرے نام سے قبیلے کو کھلا سکتے ہیں تو یہ میری اونٹنی ہے، سب کو کھلاؤ۔ علماء نے لکھا 3 دن تک بیعت ہوتی رہی، 3 دن تک حبیب خدا سب کے کھانے کے ذمہ دار۔ میں پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، کہ پانی کا اہتمام کا غدیر کا مقام ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ پانی کھا رہا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ کیا کہا ہوگا؟ میں کہوں گا حبیب خدا نے کہا ہوگا پانی کو میرے پاس لاؤ۔ جیسے ہی پانی کے قریب آئے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا اب اس پانی کو دوبارہ پیو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی کھا رہا تھا نہ جانے میٹھا کیسے ہو گیا؟ تو دوسرے نے کہا یہ پیغمبر کے لعاب دہن کا اثر ہے، جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا؟
سے پہلے کون کرے گا؟ اتنا بڑا مجمع ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے لیڈیز فرسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے یہ غدیر سے لیا. لیڈیز فرسٹ کیا کہا پیغمبر اسلام نے؟ کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہو. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا رہا. کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہو. میری ازواج پہلے بیعت کریں گی. خیمہ نصب کیا گیا. حبیب خدا کے ازواج اور پورے خاندان نے بیعت شروع کی. مستورات نے پہلے بیعت کی. جس طرح سے بھی فرما رہے تھے, میں نے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی کی امام شناسی پوری کتاب اس میں دیکھا تو انہوں نے یہی لکھا ہے جس طرح سے مولانا نے بھی بچوں کو سکھایا کہ ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا, یہاں جناب امیر بیٹھے, وہاں سے خواتین آتی جاتی تھی, پانی میں ہاتھ رکھتی اور بیعت کرتی جاتی. السلام علیکم امیر المؤمنین. خواتین سے بیعت شروع ہوئی. میں نے دن میں جملہ کہا تھا, اسی کو دہرا رہا ہوں. مولانا کا دیکھو کچھ میرے تمہارے گردن پہ حق ہے اور کچھ تمہارے میرے پہ حق. توجہ, حق یہ ہے, مولانا کا امام کا حق یہ ہے, معرفت حاصل کرو, اطاعت کرو, بیعت نہ توڑو. بیعت نہ توڑو. یہ بھی غدیر کی بیعت ہو رہی ہے. کہ جس نے بیعت کی ہے بیعت نہ توڑے. اگر کوئی بیعت نہیں توڑے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا, لیکن اگر کوئی بیعت توڑ دے تو مجھے اختیار ہے میں شفاعت نہ کروں. بیعت کیسے توڑی جاتی ہے؟ اگر کوئی جگ میں آ جائے, کوئی سازش کرے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا میرے گھر سے بیعت شروع کرو. میرے گھر سے بیعت شروع کرو. ساری مستورات میں بیعت کر لی. جب ایک مرتبہ سب بیعت کر چکی تو جناب امیر تشریف لائے تو وہاں پہ 4 صحابہ سے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے. حضرت سلمان, حضرت ابو ذر, حضرت مقداد, حضرت عمار. سمجھ میں آ گیا نا رسول خدا کی 4 یار. پہنچ رہی ہے. تو یہ 4 جلیل القدر, سب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جلیل القدر صحابہ. انہوں نے کہا بھی اتنے مجمع نے بیعت کرنی ہے, اگر جناب امیر کھڑے رہیں گے اور سب سے بیعت لیں گے تو جناب امیر تو دھوپ میں کھڑے رہیں گے. تو انہوں نے جا کے خیمہ نصب کیا. توجہ ہو, خیمہ نصب کیا اور وہاں پہ فوراً کہا کہ جناب امیر اس کے سامنے کھڑے ہوں کے بیعت لیں. جملہ پیش کر رہا ہوں اور اسی طرح تمام کر دوں گا. چند جملے مبارک سے متعلق پیش کروں گا. ہے وقت میرے پاس؟ 15 منٹ ہے. مجھے مباحثہ کے مطابق چند جملے پیش کرنا. ایک مرتبہ بیعت شروع ہوئی. کچھ افراد مسلسل پریشان تھے, کیا کریں, کھانا پینا تو چل رہا ہے لیکن بیعت تو ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا, وہ افراد جو کہتے ہیں اجماع سے ثابت ہو جاتی ہے خلافت. اجماع تو پہنچ رہے ہیں, اس لطیفہ میں اجماع ہو جائے لوگوں کا سب کسی پہ. اگر اجماع سے خلافت ثابت ہوتی ہے تو اتنا بڑا اجماع کسی پہ نہیں ہوا جتنا غدیر میں علی پہ ہوا. ایک مرتبہ سب نے بیعت شروع کی. جب بیعت کے لیے آ رہے تھے تو کچھ نے اعتراض کیا. یہ جملہ پیش کر رہا ہوں, اسی پہ تمام کروں گا. غدیر آج مکمل. چند جملے مباحثہ سے متعلق سنیں گے. جملے کو میں اوپر ذکر دے رہا ہوں. ایک مرتبہ صحابہ نے, کسی نے دیکھا کہ جناب امیر کا ہاتھ ہتھیلی زمین کی طرف ہے. ظاہراً یہ بھی امام شناسی نے سید محمد حسین طہرانی نے لکھا ہے کسی اور کتاب میں, اس وقت حوالہ ذہن میں نہیں ہے. ایسا نہیں کہ خود دیکھا میں نے, متعدد کسی بزرگ سے سنا بھی ہے کہ جناب امیر کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی. جب بس مجھے یہ خاموشی چاہیے کہ تاکہ تھوڑی سی دیر آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو. ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی جب بیعت دے رہے تھے, ہتھیلی زمین کی طرف تھی اور سب آ رہے تھے, بیعت کرتے جاتے تھے, جا رہے تھے. جب کسی صحابی نے دیکھا, کہا دیکھا تم نے, علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہا میں نے غور نہیں کیا تھا, تم نے اچھا دیکھا, آؤ پیغمبر کو شکایت کریں. آئے حبیب خدا کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے. کہ جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا, خبردار میرے پاس شکایت نہ لانا, سوال ہے, اعتراض ہے تو علی سے پوچھو. کسی نے ہمت کی, کہا یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف
اے میرے حبیب، جو آپ کی بیعت کرتے وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدی ہے، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، ہاتھوں کے نیچے نہیں ہے۔ ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، قدرت خدا ہر قدرت سے بالا تر ہے۔ ہم جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ غدیر ابن شہراشو کہتے ہیں 3 دن تک لوگ بیعت کرتے رہے اور پھر خوشی خوشی چلے گئے۔ بیعت کی خوشی نہیں تھی، جانے کی خوشی۔ 14 افراد بیٹھ کے رو رہے تھے۔ جب سب چلے گئے تو 14 افراد بیٹھے رو رہے۔ ان میں سے پہلے صحابی اٹھے اور ایک مرتبہ جناب امیر کے پاس آئے، ہاتھوں کے بوسے دینے لگے، قدموں کے بوسے دینے لگے، روتے روتے کہنے لگے یا علی ولایت مبارک ہو۔ مولا نے سینے سے لگایا، کہا سلمان تمہیں بھی مبارک ہو۔ دوسرے صحابی آئے، نام ابو ذر بتایا جاتا ہے۔ اب الفاظ شاید آگے پیچھے ہو جائے کہ کس صحابی کا کون سا جملہ ہے، تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا یا علی اب تک چھپ کے وار ہوتے تھے، اب کھل کے وار ہوں گے، ولایت مبارک ہو۔ جناب امیر نے گلے بھی اٹھا کے سینے سے لگایا، پھر جناب مقداد کہا یہ وہ تھے جنہوں نے دل سے مانا تھا۔ ولایت رکھنے سے کتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، دل سے تسلیم کرنا ولایت کا۔